دوستوں کا مکالمہ تفصیل سے بیان فرمایا کہ وہ دو دوست جن میں ایک موحد تھا، توحید پرست تھا، دوسرا دوست مشرک تھا، کافر تھا، وہ آپ حضرات نے تفصیل سے سنا۔ اب میرا رب ان آیات کریمہ میں دنیا کی زندگی کی مثال بیان فرما رہے ہیں۔ یہ دنیا جس میں تم زندگی گزار رہے ہو، اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کیجیے۔ کہ دنیا کی زندگی کی مثال یوں ہے جیسا کہ اللہ پاک نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس وہ پانی زمین کے سبزوں کے ساتھ خلط ملط ہو گیا اور پھر وہ چورا چورا ہو گیا، پھر اس چورے چورے کو ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں۔ تو اسی طرح دنیا کی زندگی ہے۔ آپ نے زمین میں دانہ ڈالا، اس دانے سے ایک کومل نکلی اور اس سے پھر بہت سارے دانے نکلے، تو پھر اور یہ اس کا پھلنا پھولنا اللہ نے جو پانی زمین میں اتارا اس پانی کے ذریعے ہوا، اور وہ ایک وقت ہے کہ ابتدا میں سرسبز ہوا، پروان چڑھا، خشک ہوا، پھر کاشتکار نے اسے کاٹا، اس کو کھایا اور اس سے دانے نکالے، پھر اس کا جو بھوسا رہ گیا ہواؤں نے اڑا کر اسے ادھر ادھر بکھیر دی، اور یوں ہو گئی وہ زمین جیسا کبھی یہاں پر کچھ تھا ہی، اور اس کے کٹنے سے پہلے وہاں پر وہ زمین اس پیداوار سے بھری ہوئی، اور چند مہینوں کے بعد اس کا نام و نشان رکھ گئے۔ یہی دنیا کی زندگی کی حقیقت ہے۔ اللہ پاک ایک مرد کے جو دنیا کے اندر انسانوں کی پیداوار کا سلسلہ ہے، ایک مرد اور عورت کے آپس میں اختلاط سے، ملن سے، رب کے حکم سے، کہ مرد کا نطفہ ماں کے رحم پر رحم میں جاتا ہے، یہ ایک بیج جو چلا گیا، پھر اس کے بعد اس بیج سے وہ نطفہ وہ خون کی شکل اختیار کر گیا، پھر گوشت کی شکل اختیار کر گیا، پھر ہڈی کی شکل اختیار کر گیا، پھر یہاں تک کہ اعضاء بننا شروع ہو گئے اور پورا ایک وجود بن گیا۔ 4 مہینے کے بعد تیرے رب نے اس میں روح کو ڈال دیا، 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہا، یہاں تک کہ اس کا وجود دنیا میں آیا۔ بچپنا تھا، پھر جوانی تھی، اور پھر بڑھاپا جوانی کو نگل گیا، اور یوں نگلا کہ اب یہ ہل جل بھی نہیں سکتا، کمزور ہو گیا، پھر موت اسے کھا گئی۔ اب چند سالوں بعد کوئی یقین ہی نہیں کرتا کہ یہاں پر کبھی کوئی عمر نامی شخص زندہ تھا، اس ہماری طرح یہاں چلتا پھرتا تھا، یقین ہی کرنے کو تیار نہیں کہ یہاں پر کبھی کوئی بکر نامی شخص ہماری طرح کھاتا پیتا، دکانیں چلاتا، کاروبار کرتا، دفاتر میں بیٹھتا، کاشتکاری کرتا،
ہوتا، خواب بن جاتی اس کی زندگی، وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھول جاتا ہے۔ تو یہی انسان کی زندگی کی حقیقت ہے۔ جس طرح فصل ایک وقت میں اپنے عروج پر ہوتی ہے اور یہاں تک کہ اس کا نام و نشان تک باقی نہیں رہتا، اسی طرح انسان کی زندگی ہے کہ اس انسان کی زندگی کو موت جب کھا جاتی ہے تو اس کا بچپنا، اس کی جوانی، اس کے بڑھاپے کا نام و نشان تک باقی نہیں رہتا۔ یہ ہے دنیا کی زندگی کی حقیقت۔ تو یہاں پر ہمیشہ کے لیے انسان نے کبھی رہنا ہی نہیں۔ اپنی اپنی باری پر انسان دنیا میں آ رہے ہیں اور اپنی اپنی عمریں گزار کر اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ یہاں پر ہمیشہ کبھی کسی نے رہنا ہی نہیں۔ تو ایسی چیز سے دل لگانا جس چیز نے آپ کے پاس ہمیشہ نہیں رہنا اور آپ نے اس چیز کے پاس ہمیشہ نہیں رہنا، آپ سے وہ چیزیں جدا ہو جائیں، وہ مال جدا ہو جائے، وہ آپ کا گھر، وہ آپ کی بیوی، وہ آپ کے بچے، وہ آپ کا خاوند، وہ آپ کے والدین، وہ آپ کی اولادیں، وہ آپ کی رشتہ داریاں، وہ سب کچھ آپ سے جدا ہو جائے گا۔ اور جس مال کو کمایا، جس گاڑی کو خریدا، جن زمینوں کو خریدا، جن پلاٹوں کو خریدا، سب کچھ آپ سے جدا ہو جائے گا اور آپ اس دنیا کو خیر بات کہہ کر اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ چند سالوں بعد ایک خواب بن جائے گا جیسا کبھی کوئی شخص یہاں پر رہا ہی ہو۔ تو میرے رب نے اس دنیا کی زندگی کی حقیقت بتلائی کہ اللہ پاک ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ پھر فرمایا المال والبنون، یہ مال جسے تم کماتے ہو اور یہ اولاد جن کے لیے تم ترستے ہو، یہاں تک کہ تمہارا رب تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اب یہ مال، یہ بیٹے، یہ اولادیں تمہیں رب کی یاد سے غافل کر دیتے ہیں، تمہاری آخرت کی زندگی سے دور کر دیتے ہیں، تمہاری آخرت کو تم سے بھلا دیتے ہیں اور تم دنیا کے ساتھ دل لگا لیتے ہو اس مال کے حصول کے، اولاد کو خوش کرنے کے لیے، ان کو جو ہے ٹھاٹ باٹ کی زندگی دینے کے لیے ساری زندگی کی کمائی اس اولاد کے لیے کمانے میں لگا دے، ساری زندگی اولاد کے لیے کھپت میں گزار دی، مشقتوں میں گزار دی، تھکن میں گزار دی، اپنی راحتوں کو بھلا دیا، اپنے غم اور خوشی کو بسے پشت ڈال دیا اولاد کے خاطر، مال کے حصول کے لیے۔ میرا رب فرمانا یہ مال، یہ اولاد دنیا کی زندگی کی زینت ہے، والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی اچھی چیز بہتر ہے جو تیرے رب کے ہاں بدلے کے اعتبار سے، اور باقی رہنے والے اچھے کام بہتر ہے تیرے رب کے ہاں بدلے کے اعتبار سے اور بہتر ہے امید کے اعتبار سے۔ باقیات الصالحات کی تفسیر مفسرین فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات وہ ہیں جو ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں۔ ان کا کثرت سے ورد کرنا، ان کا کثرت سے وظیفہ کرنا، کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے معراج کی رات تشریف لے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت آپ واپسی اپنی امت میں جائیں تو آپ نے اپنی امت کو میرا سلام پیش کرنا، آپ نے اپنی امت کو میرا سلام پیش کرنا ہے، میری طرف سے آپ نے سلام پیش کرنا ہے، اور اپنی امت کے لوگوں سے کہیے گا کہ دنیا جنت کا میدان وہ بالکل سفید ہے اور بالکل خالی ہے، اسے وہ آباد کرے اپنے اچھے عمل کے ذریعے سے، سبحان اللہ کے ذریعے سے، الحمدللہ کے ذریعے سے، اللہ اکبر کے ذریعے سے، کہ سبحان اللہ کے مرتبہ کہنے سے جنت میں ایک باغ لگ جاتا ہے، الحمدللہ کے مرتبہ کہنے سے
جنت میں باغ لگ جاتے ہیں، اور اللہ اکبر کہنے سے جنت میں باغات لگ جاتے ہیں۔ تو جتنی مرتبہ آپ سبحان اللہ پڑھیں گے، جتنی مرتبہ آپ الحمدللہ پڑھیں گے، جتنی مرتبہ آپ اللہ اکبر پڑھیں گے، جنت میں باغ لگتے چلے جائیں گے، لگتے چلے جائیں گے۔ تو جنت کا میدان، جنت کی زمین بالکل سفید ہے اور بالکل خالی ہے، اسے تم آباد کرو اللہ کے ذکر کے ذریعے سے، تسبیحات کے ذریعے سے، تحمیدات کے ذریعے سے، تقدیسات کے ذریعے سے، استغفار کے ذریعے سے تم اسے آباد کرو، اسے آباد کرو۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی کی وساطت سے ہم سب کو سلام پہنچا ہے۔ قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے وہ سلام ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی کی وساطت سے اس امت کو پہنچا ہے۔ تو باقیات الصالحات، باقی رہنے والے اعمال وہ ہیں کہ جو دنیا کے اندر وہ خود کر چلا جائے، یا دنیا کے اندر ایسے اسباب پیدا کرتے چلا جائے، نیکیوں کا ایک سلسلہ چلا کر چلا جائے کہ جو اس کے جانے کے بعد بھی چلتا رہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، نیکیوں کا سلسلہ کٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں، جس شخص نے نیک اولاد چھوڑ، وہ نیک اولاد نیکیاں کرتے رہے، اچھائی کرتے رہے اور اللہ کو راضی کرنے میں لگے رہے، تو جب تک وہ نیک اولاد رہے گی، اللہ پاک اس نیک اولاد کی نیکیوں کی برکت سے اسے بھی اجر پہنچاتے رہے، اس کو بھی ثواب پہنچاتے رہے۔ اسی طرح جس شخص نے مسجد بنوا دی اور مسجد جب تک آباد رہی تو اللہ پاک اس مسجد میں ثواب بننے والوں کے بقدر اسے بھی اجر پہنچاتے رہے، ثواب پہنچاتے رہے۔ اسی طرح کسی شخص نے کوئی مدرسہ بنوا دیا اور مدرسے میں جب تک لوگ قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند کرتے رہے، اللہ پاک اس وقت تک اس کے لیے نیکیوں کا سلسلہ جاری رکھے جب تک وہ مدرسہ آباد ہو، اس میں پڑھنے والے آباد ہو، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے باتوں کے تذکرے اور گروج اجاگر رہیں گے، اس وقت تک اللہ پاک اس کو دین و سلسلہ جاری فرمائے۔ مرنے کے بعد کہ نیکیاں اس کے اعمال میں جاری، اللہ اس کی حفاظت فرمائے، اس کے درجات کو بلند فرمائے، اس کے درجات کو بلند فرمائے۔ کسی شخص نے کوئی کنواں کھدوا دیا، نلکا لگوا دیا، ایسی جگہ پر جان ضرورت جب تک لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے، اسے بھی اجر اور ثواب پہنچتا رہے گا۔ کسی شخص نے کوئی پانی کی ٹنکی رکھوا دی، کسی مسجد میں، کسی مدرسے میں، کسی شخص نے کوئی واٹر کولر لگوا دیا، کسی شاہراہ پر، کسی مسجد میں، کسی مدرسے میں، جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، عام لوگ یا خاص لوگ، تو اللہ پاک اسے اجر اور ثواب پہنچاتے رہے۔ عام لوگ جو شاہراہوں پر سے گزرنے والے، خاص لوگ جو مساجد میں آباد کرنے، نمازیں پڑھنے والے، مدارس میں تعلیم حاصل کرنے والے، تو جب تک یہ لوگ اس ٹھنڈے پانی سے اپنے سینے کو، کلیجے کو ٹھنڈا کرتے رہیں گے، اللہ پاک اس واٹر کولر لگانے والے کو اجر اور ثواب پہنچاتا رہے گا۔ اس کے اعمال میں نیکیاں جاتی رہیں گی اور اس کے درجات کو اللہ پاک بلند فرماتے رہیں گے۔ اسی طرح پر نیک لوگوں پر خرچ کرنا، ضرورت مندوں پر خرچ کرنا، ضرورت مندوں پر خرچ کرنا، تو اللہ پاک اس کی برکت سے اس کے اعمال میں اجر ثواب پہنچاتے رہے۔ تو یہ ہے باقیات الصالحات، باقی رہنے والے اچھے اعمال۔ کیا ہے کہ تم مر بھی جاؤ تو باقی رہے، تم مر بھی جاؤ تو سلسلہ رکے نہ۔ اسی طرح کوئی استاد ہے اور اس کے شاگرد ہیں، اور اس شاگرد نے اپنے استاد سے علم دین حاصل کیا، ان شاگردوں نے اپنے استاد سے علم دین حاصل کیا۔ یہ بات یاد رکھیں، استاد کے ساتھ شاگرد کا سلسلہ نیکیوں میں اضافے کا استاد کے مرنے کے بعد ان چیزوں میں ہے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، جن میں اللہ کی تحمید بیان ہوتی ہے، جن میں اللہ کی تصویر بیان ہوتی ہے، جس میں اللہ کی کبریائی بیان ہوتی ہے، جس میں اللہ کی جنت کے تذکرے ہوتے ہیں، جس میں اللہ کا تعارف ہوتا ہے، جس میں نبی کا تعارف ہوتا ہے، جس میں آخرت کی فکر ہوتی ہے، جس میں زندگی گزارنے کا سلیقہ ہوتا
اس چیز میں نہیں صدقہ جاریہ. صدقہ جاریہ قرآن کے علم، حدیث کے علم، اچھی باتوں میں، دین کی باتوں میں کوئی دوسرا شرک کا تعلق ہے تو وہ شرک اپنے اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بن دے. تو قرآن حدیث پڑھنے پر ثواب ہے، قرآن حدیث پڑھنے پر ثواب ہے، اجر ہے. تو قرآن اور حدیث کا علم سب علموں سے فائق ہے، سب علموں سے اہمیت رکھنے والا ہے، فوقیت رکھنے والا ہے. تو اب جس شخص نے اپنے شاگرد کو حافظ قرآن بنا دیا، عالم قرآن بنا دیا، مفسر قرآن بنا دیا، محدث قرآن بنا دیا، تو اللہ پاک ایسے شخص کو پڑھانے والے استاد کے لیے صدقہ جاریہ بنا. اب اس شاگرد کے یہ آگے پڑھائے اور اس کے شاگرد آگے پڑھائیں گے، پھر اس کے شاگرد آگے تعلیم دیں گے، قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا اور اس مرنے والے کے اجر میں وہ اضافہ ہوتا چلا جائے گا. مرنے والے کے جو ہے اجر میں، ثواب میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. تو میرے رب نے فرمایا کہ والباقیات الصالحات، یہ ہے باقی رہنے والے اچھے کام، کہ خیر عند ربک ثوابا، بہتر ہے تیرے رب کے ہاں بدلے کے اعتبار سے، وخیر عملا، اور بہترین ہے تیرے رب کے ہاں امید کے اعتبار سے، کہ مرنے کے بعد اللہ پاک تمہارے لیے ان چیزوں کو، ان باتوں کو، ان کاموں کو صدقہ جاریہ بنا دے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کے اندر زندگی یوں گزاریں کہ جس سے ہماری جنت کا چتر میدان کو آباد ہونا شروع ہو جائے. ہم ایسی زندگی گزاریں کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے وہ مقام، وہ باتیں، وہ چیزیں، وہ کتابیں، وہ جو ہے علم ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. وہ نوجوان، وہ بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. وہ مسجد، وہ مدرسہ، وہ کوئی واٹر کولر، وہ پانی کی ٹنکی، وہ راستے جو اللہ کے راستے لوگوں کے مخلوق کے راہ کے جو بنوا دیے، وہ مسجد، وہ مدرسہ، تو آپ کے لیے وہ کیا ہے؟ صدقہ جاریہ بن جائے. فرمایا کہ یہ بہترین چیز تیرے رب کے ہاں. تو آپ میں، ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ باقی رہنے والے اعمال کرنے کی کوشش کریں، ایسے اعمال جو جنت کو آباد کرنے والے ہو اور مرنے کے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کریمہ کے کامل سمجھ نصیب فرمائے.